طرف عیسیٰ اور اس کے حواری کھڑے ہیں اور دوسرے طرف وہ یہود کھڑے ہیں اللہ کے دین کے دشمن. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. بولو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی ہے، ان کی تائید کی، اور جس کی مدد اور تائید اللہ کرے پھر اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری تائید اور ہماری مدد کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی کیا ہوئے؟ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. وہ غالب آ گئے، جنگ جیت گئے. وہ اب قرآن کی بات مانے یا ان کی بات مانے؟ اب کہتے ہیں جی اچھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ ان کی قبر دکھاؤ. یعنی جس کی قبر نہیں ہوگی تو اس پہ موت ہی نہیں آئی. تو ہم کہتے ہیں جتنے انبیاء گزرے ہیں دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان تمام انبیاء کی قبریں دکھاؤ، اور جس کی قبر نہیں ہوگی تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ زندہ ہے. ارے یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ. سورہ آل عمران اٹھا کر دیکھیے. فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جتنے رسول تھے قد خلت، اللہ فرماتا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے. اس لیے تو آپ دیکھیے قرآن کس طریقے سے اپنی بات کو منواتا ہے لوگوں سے، کتنی مضبوط جٹھانے مارتا ہے. ایک صاحب سے ہمارا مناظرہ ہوا پچھلے دنوں میں بدلا سن کے اندر ججا صاحب سے. ججا صاحب بار بار مناظرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بل ہے جو تم سے نکل نہ سکے گا. میں نے وہاں خواہش بھی ظاہر کی، میں نے کہا حاجی صاحب شریف آدمی ہے، وہ مناظرے نہیں جانتا ہے، آپ ایسا کریں مناظرہ مجھ سے کرے، 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے سارے بل میں اللہ کی کتاب سے نکال دوں گا. اللہ کی کتاب میں ایسی قوت ہے کہ 10 منٹ چاہیے آپ کے سارے بل شیطانیت کے نکل جائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول. اس سے پہلے جتنے رسول ہیں وہ کیا ہوئے ہیں؟ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے اوپر موت آ گئی ہے. اب آپ دیکھیے آیتیں بالکل ایک جیسی ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. یہ سورہ آل عمران کی ہے. دوسری آیت سورہ مائدہ کی ہے مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اب بولیے کے سامنے یہ سورہ مائدہ کی آیت رکھو مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ کہ یہ مسیح نہیں مگر رسول. اس سے پہلے جتنے رسول ہیں قد خلت وہ گزر گئے ہیں. مولوی صاحب کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اس کے معنی یہی ہے کہ سب کو موت آ گئی ہے. اچھا قد خلت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دنیا سے گئے ہوئے موت آ گئی ہے. پھر آپ دوسری آیت پیش کریں سورہ آل عمران کی. ارے یہ آیت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. محمد سے بھی پہلے جتنے رسول تھے ان پر موت آ گئی. تو اب کیا ہوگا؟ نہیں جی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو مستثنا ہے روایتوں میں جو آتا ہے. ایمان اب کہاں چلا گیا؟ قرآن سے ہٹ کر روایتوں میں چلا گیا. اللہ کے بندو قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اے محمد ہم نے آپ کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ٹھہرائی ہے، آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. سورہ انعام انبیاء کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اور نہ ہم نے ان نبیوں کو ایسی وجود دیے تھے، ایسے جسم دیے تھے کہ یہ ہمیشہ دنیا میں رہے یا کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہ ہو، بلکہ یہ کھاتے پیتے بھی تھے اور یہ ان پر موت بھی آیا کرتی تھی. اب آپ دیکھیے
قرآن کہتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کے لیے کھانا ضروری ہے، ایسے نبیوں کے لیے بھی کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے، مل مسیح ابن مریم الا رسول کے نیچے اللہ فرماتا ہے وہ امہ صدیقہ، اور اس کی ماں بھی ایک سچی خاتون تھی۔ اب آگے فرماتا ہے اللہ کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور ان سے پوچھو یہ کانا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ ماضی استمراری کے، یہ نہیں کہ وہ کھا رہا ہے یا کھائے گا، بلکہ وہ پہلے کھاتا تھا تسلسل کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے، اس کو ضرورت ہوتی تھی اور کھاتا تھا۔ قرآن نے یہاں بھی آپ دیکھیے کیسی بات کر دی، کانا یاکلان الطعام، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، اللہ فرماتا ہے کیسے دیکھو کیسے ہم آیتوں کو واضح کرتے ہیں، اپنے احکامات کو واضح کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ المائدہ کی آیت 117 جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخر میں اس آیت کو میں لاؤں گا، اس آیت کے اندر آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ نے تفصیلاً بیان کر دیا ہے، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اختصار سے کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جواب دیں گے کہ اے اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک ان کے درمیان میں رہا، اسی حق بات کو بیان کرتا رہا، توحید کو بیان کرتا رہا۔ کون سی بات؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہارا اور میرا رب ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے وفات دی اس کے بعد اے اللہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمام کے تمام انسانوں کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو یہ شریک کہیں گے کہ تم نے ہماری بندگی نہیں کی ہے۔ بندگی تو کی ہے نا جی، تھوڑا سا وقت اور لوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی لوگوں نے کی یا نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی لوگ کرتے ہیں یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بندگی لوگوں نے کی یا نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام اللہ کے نبی اور ولی کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری بندگی نہیں کی ہے۔ یہ کیوں کہیں گے؟ آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اس لیے کہ ہم اللہ کی شہادت پیش کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ہم تمہاری بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اب بتاؤ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا یا نہیں جی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے میری بندگی کی ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ آپ دیکھیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ،
اور یہاں لفظ توفی آ گیا. اب وہ اصل لفظ پہ میں آتا ہوں، رفع کے لفظ پہ، کہ یہ بر رفع اللہ الیہ، یہ رفع کے پھر کیا معنی ہو گئے؟ اب تھوڑا سا قرآن مجید سے ہم لفظ رفع کو جو ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لفظ رفع کے کیا معنی ہیں. اس لیے کہ یہ لفظ رفع خاتم النبیین کے اندر ہم نے اس کے حوالے دیے ہیں، کتابچہ خاتم النبیین کے اندر 12 مقامات سے. اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے نیچے دیکھیے خالص نبیوں کا ذکر اللہ کرتا ہے، رسولوں کو، اور وہاں اللہ بیان فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے بعض نبیوں کو بلند کیا ہے. کیسے؟ درجات، درجات کے اندر. انبیاء کی رفع کیا ہوتی ہے؟ درجات کی رفع ہوتی ہے. سورہ مجادلہ کے اندر آپ دیکھیے آیت 11 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، نہ صرف عیسیٰ کو، نہ صرف انبیاء کو، نہ صرف رسولوں کو، بلکہ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے گا اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کا رفع کرے گا. لیکن یہ رفع کیا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، یہ رفع درجات کا رفع ہے. قرآن عظیم کے اندر آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک عالم کا واقعہ بیان کیا ہے. بنی اسرائیل کا عالم تھا، اللہ نے اسے کتاب کا علم دیا تھا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کتاب کے علم، یعنی اللہ کی کتاب کے علم کے ذریعے ہم اسے بلندی عطا کرتے، لَرَفَعْنَاهُ، ہم اس کو رفع عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن جب وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے خواہشات کی پیروی اس نے شروع کی. فَمَثَلُهُ كَلْبٍ، اللہ فرماتا ہے پھر اس کی مثال کیا ہوئی؟ کتے کی ہو گئی. تو رفع کے معنی سمجھتے ہو؟ ایک وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کتے کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے احکامات کے ذریعے بلندی عطا کرتا ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اپنی حدیث کے اندر، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی کتاب پہ عمل کرے، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ یرفع، اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ رفع عطا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے بھی یہی رفع مراد ہے. جیسے ادریس علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. یہ سچا رسول اور سچا نبی، اس کو ہم نے بلندی عطا کر دی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے مومن بن جائیں. آخر میں پھر میں ایک بار اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنے رویے کے اندر تبدیلی پیدا کرے. مومن کے مقام کو پہچانیے، ایمان کیا چیز ہے اس کو پہچانیے. مومن وہ ہوتا ہے یسارعون فی الخیرات، جو نیکیوں کے اندر جلدی کرتا ہے، برائیوں سے وہ نفرت کرتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنا تعلق جو ہے وہ کتاب کے ساتھ جوڑے.
اپنی مادری زبان میں قرآن کو سیکھیے، اس کے اندر غور و فکر کرے، اور اس کے بعد سب سے اول حق جو ہے ہمارے اوپر ہماری جان کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہماری جان کا ہے۔ الحق للقریب، سب سے پہلے ہماری جان کا ہم پر حق ہے۔ سب سے پہلے جہاد ہم اپنے نفس سے کریں، تو اپنے اندر سے وہ برائیاں ختم کرے، اپنے اعمال میں سے وہ برائیاں ختم کرے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہماری زندگی میں ہے، اور اپنے نفس کو قرآن اور سنت کے تابع کرے۔ ہم سچ بولنے والے ہو، ہم حیا اور پردہ کرنے والے ہو، ہم زنا، جھوٹ، نفرت، دھوکہ، فریب، ان چیزوں سے نفرت کرنے والے ہو، جہاں بھی ہم موجود ہو ہماری زندگی کا یہی طرز عمل ہو، یہی ہمارا امتیاز ہو دنیا کے اندر کہ ہم جہاں بھی ہے امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، برائیوں کے خلاف جہاد کرے اور نیکیوں کا لوگوں کو حکم دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اس کے بعد حاجی صاحب موجود ہے، کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ سوال جس میں کرنا ہو وہی سوال نامہ ہے، تحریر کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز کو آپ ذہنوں کے اندر بٹھائیں، دنیاوی کاروبار جس کے لیے ہم دن اور رات بھی جاگ لیتے ہیں، جس کے اندر تھوڑے سے فائدے کی توقع ہوتی ہے، چند روپوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ساری رات سفر کر کے دور دراز مقامات پر بھی جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، اور آج ہم کوئی دنیاوی کاروبار کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کس دین کا مطالبہ کرتا ہے، کس دین پر ہم چلیں، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ سے بہت بڑے اجر کی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ پاک روز قیامت جب اعمال کا سودا نہ ہوگا تو ہمیں اس اجر سے نوازے گا، تو ہمارے دل خوش ہو جائیں گے اس کو دیکھ کر، بشرطے کہ ہم ایمان کی حالت میں مر گئے، ہمارا ایمان درست ہوا تو اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ سے خوش ہو جائیں گے کہ مالک نے ایک رات کے جاگنے کا کتنا بڑا اجر ہم کو دے دیا۔ تو ہم اس دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری تنظیم کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو تقریر کر کے بس سنا دی اور اب بس ٹھیک ہے آپ مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں، آپ کے ذہنوں میں کوئی اشکال ہے جو ہمارے ساتھیوں نے بیان کیا ہے، کوئی بات سمجھ کے اندر نہیں آ رہی، تو ہمارے ساتھی زبیر صاحب اور افتخار صاحب آپ کے سامنے یہ سوال نامہ ایک ہم نے تحریر کیا ہے، اس کے اندر مختصر آپ 3 سوال لکھ سکتے ہیں، اپنا نام، پتہ، فون نمبر بھی اگر دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر اس طرح کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ کو ہم فون پر اطلاع دے سکیں اور آپ سے ایک رابطہ ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر کہتا ہے کہ اے ایمان والوں تم اس ایمان پر جم جاؤ اور آپس کے اندر رابطہ رکھو۔ تو ہمارا رابطہ ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اس ایماندار ساتھیوں کی تعداد اس ملک کے اندر ٹینشن بھی ان سے لے سکتے ہیں۔ مختصر سوال لکھ کر آپ محمد حاجی صاحب کو پیش کریں، وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اس کے بعد کھانے کا پروگرام بھی ہے، اور جاتے ہوئے ہمارا لٹریچر ہے، جو یہ گمراہ عقائد دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے ہم نے اللہ کی کتاب کی آیات کے حوالے دے کر، کہ آپ کو کہیں پر پوچھنے کے لیے جانا نہ پڑے، آپ اللہ کی کتاب کھولیں، سورت نمبر نکالیں، آیت نمبر نکالیں، اور اس مسئلے کی وضاحت اپنے گھر پڑے ہوئے قرآن مجید کے اندر دیکھ لیں۔ جب آپ کو علم ہو جائے کہ ہمارے گھر کے قرآن کے اندر یہ بات ہے کرے، اور اللہ پاک فیصلہ اسی کتاب پر کرے گا، جس کا ایمان اس کتاب کے مطابق ہوا وہی کامیاب ہوں گے۔ تو آپ سوال لکھیں، یہ سوال نامے آپ لے لیں اور اس کا جواب محترم حاجی صاحب آپ کو دیں گے، جاتے ہوئے ہمارے کتاب سے بھی ساتھ لے کر جائیں اور کھانا کھا کر جائیں۔